نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری گفتگو کرنے اور سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، علم تجوید سے متعلق بھی ڈسکشن ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، گویا کہ کلاس ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید میں بیان کردہ احکام کو بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ اسٹوڈیو میں موجود پیارے پیارے بچے اس ایکٹیویٹی کا حصہ بنتے ہیں، اور اس کے ذریعے بھی ہم قرآن کی کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوں گے، آپ شروع سے آخر تک اگر یہ پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی انٹرسٹنگ باتیں آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے، جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، اور پھر علم تجوید سے متعلق ہم کچھ قواعد اور کچھ اصول سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہوتا ہے تجوید کلاس، اور آج کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ دعان اتاری بھائی موجود ہیں، جو کہ کڈز مدنی چینل کے بہت چھوٹے سے ننھے سے قاری صاحب ہیں، بہت پیارے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ دعان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ۔ تو آج دعان بھائی سے ہم نے قرآن مجید کی کچھ آیات سننی ہے، لیکن بڑھنا ہے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام بچوں کیا ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تجوید کلاس، اور اس میں ہم قرآن مجید کی چند آیات سنیں گے، اور انہی آیات سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی علم تجوید کا قاعدہ سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دعان بھائی، کون سی سورت کا انتخاب آپ نے کیا ہمارے پروگرام کے لیے، بلکہ اپنے پروگرام کے لیے؟ ماشاءاللہ، سب کا ہی پروگرام ہے۔ سورۃ الغاشیہ کی چند آیتیں تلاوت. ماشاءاللہ، سورۃ الغاشیہ، یہ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں. ماشاءاللہ، آخری پارے میں۔ جی، مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے؟ مکی سورت ہے. ماشاءاللہ، چلیں ابتدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، دعان بھائی نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ پیارے بچوں، آج
ہم ایک علم تجوید کا بہت آسان اور چھوٹا سا قاعدہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس قاعدے کا امپلیمنٹ ان آیات میں مختلف مقامات پر ہوا ہے، اور اس قاعدے کا نام ہے لین۔ کیا نام ہے؟ لین کا قاعدہ ہم نے سمجھنا ہے۔ لین عربی زبان کا لفظ ہے، لام یا اور نون، اس کا بچوں معنی ہوتا ہے نرمی۔ کیا ہوتا ہے؟ نرمی۔ تو اب یہ جو لین کا قاعدہ ہوتا ہے، اس میں ہم اس مخصوص حرف کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اس حرف کو پڑھتے ہوئے، اس لفظ کو پڑھتے ہوئے نہ ہم اس کی آواز کو کھینچتے ہیں اور نہ ہی جھٹکا دیتے ہیں، بلکہ معروف انداز میں، بالکل نرم انداز میں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو لین کا قاعدہ سمجھنے کے لیے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ حروف لین یہ دو ہوتے ہیں۔ ویسے تو حروف تہجی بہت سارے ہیں، لیکن ان تمام حروف میں دو حروف ایسے ہیں جن کے ساتھ لین کا قاعدہ جڑا ہوا ہے۔ یعنی جب بھی ہم لین کا قاعدہ پڑھیں گے تو ان دو حروف کی بات کریں گے۔ وہ دو حروف کون سے ہیں؟ واو اور اونچی آواز میں، واو اور ٹھیک ہے۔ تو یہ لین کے بنیادی طور پر دو حروف ہیں، کبھی واو لین ہوتا ہے اور کبھی یا لین ہوتا ہے۔ اچھا، یہ حروف تو دو ہیں لیکن قاعدہ ایک ہی ہے۔ ایک ہی قاعدہ ایک انداز میں ہم سمجھ لیں گے تو ان دونوں حروف کو ہم پہچان سکیں گے کہ کب واو آ کر واو لین بن رہا ہے اور کب یا لین بن رہا ہے۔ بچوں، قرآن مجید میں جب بھی واو یا آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں جہاں واو آئے گا یا آئے گا تو وہ لین ہی کا قاعدہ لگے گا، بلکہ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہے، اس کی کچھ ڈیٹیلز ہوتی ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے واو آتا ہے لیکن واو لین نہیں ہوتا، بلکہ وہ واو مدہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات واو آتا ہے نہ واو لین ہوتا ہے نہ واو مدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اصول ہوتے ہیں۔ واو مدہ کب ہوگا، واو لین کب ہوگا، اس کی شرائط بیان کی جاتی ہیں۔ تو آج ہم نے ایک قاعدے کو فوکس کرنا ہے، وہ ہے لین کا قاعدہ۔ کون سا قاعدہ؟ لین کا قاعدہ۔ بچوں، لین کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی واو یا ساکن ہو، کیا کہا میں نے؟ واو یا اور یہ ساکن کب ہوں گے؟ جب ان کے اوپر کیا ہوگی؟ جزم ہوگی۔ دال کی طرح چھوٹی سی ایک علامت ہوتی ہے، وہ جس حرف پر بھی ہو تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو واو اور یا پر جب بھی جزم ہو، یعنی کہ وہ واو اور یا ساکن ہو اور ان سے پہلے والے حرف پر جو حرکت ہے وہ زبر ہو۔ کون سی حرکت ہو؟ زبر۔ اچھا، زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے؟ اوپر ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی واو ساکن ہو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو، تو یہ واو لین یا لین ہوتا ہے۔ اور اگر الگ الگ اس کی تعریف کریں تو یوں ہوگی کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ واو لین۔ اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ یا لین۔ تو کڈس مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بہت آسانی سے ہم اس قاعدے کو پہچان سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی واو یا نظر آئے اور وہ خود ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ واو لین اور یا لین ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب واو لین یا لین کا قاعدہ ہمیں نظر آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ واو ساکن اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، یا ساکن اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ بچوں، کرنا یہ ہے کہ واو لین اور یا لین کو ہم نے بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، معروف اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیونکہ بعض مقامات قرآن مجید کے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں آواز کھینچنی ہوتی ہے، مد کرنی ہوتی ہے، اور بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں جھٹکا دینا ہوتا ہے، جیسے حروف قلقلہ میں ہوتا ہے۔ تو حروف لین میں نہ ہم جھٹکا دیتے ہیں آواز کو اور نہ ہی حروف کی ادائیگی میں اس حرف کو کھینچتے ہیں، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، معروف نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جیسے لام واو زبر لو، لام یا زبر لئی، لو لئی۔ اب دیکھیں میں نے اس کو پڑھا تو میں نے آواز کھینچی ہے، لو، جھٹکا بھی نہیں دیا۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ جو آج آیات ہمارے دعان بھائی نے پڑھی ہیں، یہاں پر یہ قاعدہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ دیکھیں آیت نمبر 17 ہے، اس میں یہ قاعدہ لگ رہا ہے۔ کوئی بتائے گا کہ قاعدہ کہاں لگ رہا ہے لین کا؟ ماشاءاللہ، آپ کے پاس مائک ہے، آپ بتائیں گے۔ کیفا۔ کیفا، ماشاءاللہ۔ تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں کیسے لگ رہا ہے قاعدہ، مائک پہ بتائیں گے۔ کاف کے اوپر زبر ہے اور یا کے اوپر جزم ہے۔ بیٹا یہ تو نظر بھی آ رہا ہے، لیکن جو قاعدے کو بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس قاعدے کو یوں بیان کریں گے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، لہٰذا کیا ہوگا؟ یا لین، اور اس کو کھینچیں گے نہیں، کیفا۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں اگلی آیت نمبر 18 میں بھی یہی لفظ کیفا، آیت نمبر 19 میں بھی کیفا، آیت نمبر 20 میں بھی کیفا۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ قاعدہ اس لیے بتایا تاکہ اس کی بار بار آپ مثال دیکھیں اور آپ کے ذہن میں یہ قاعدہ بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے؟ مزید آگے دیکھیں گے، اگلی آیات ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں یا لین کا قاعدہ لگ رہا ہے آیت نمبر 22 میں، علیہم، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف لام پر کیا آ رہا ہے؟
اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو کھینچیں گے، کیسے پڑھیں گے پھر دوان بھائی؟ صرف اس لفظ کو پڑھنا ہے آپ نے، علیہم. ماشاءاللہ. اور بتائیں یہ قاعدہ اور کہاں لگ رہا ہے؟ دیکھیں آیت نمبر 25 میں الینا، ٹھیک ہے، یہ نا تو کھینچیں گے کیونکہ یہاں مد منفصل ہے، لیکن شروع میں آپ دیکھیں الی کیا ہے؟ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ یا لین. آگے آیت نمبر 26 میں دیکھیں علینا، تو یہاں بھی دیکھیں یا ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زبر. تو ہمارے آج کے سبق کی آیات میں یا لین کی مثالیں ہیں، واو لین کی مثال نہیں آئی، لیکن کبھی آئے گی تو اس کو پہچان لیں گے، ٹھیک ہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا، کیا ہوگا؟ واو لین. تو قسمتی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے، جس میں ہم قرآن مجید کی آیتوں اور سورتوں کے فضائل سے متعلق احادیث سنتے ہیں، روایات سنتے ہیں، اور ان سے متعلق جو روحانی علاج ہوتے ہیں اس کو بھی بعض اوقات ہم ذکر کرتے ہیں. تو بڑھنا ہے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. سورت اور آیات کے فضائل. اور بچوں آج جس سورت کے بارے میں ہم جانیں گے وہ قرآن مجید کی بڑی برکت والی سورت ہے. ویسے تو ساری ہی صورتیں برکت والی ہیں، لیکن اس سورت کو خصوصیت کے ساتھ برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، شفا کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور کئی نیک مقاصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن مجید کی یہ وہ مبارک سورت ہے جس کو ہم ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں. اور بچوں اس سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ. کیا نام ہے؟ اب دیکھیں ہم نماز کوئی بھی پڑھیں، فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، تو ہر رکعت میں ہم ابتدا میں جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، جو قرآن مجید کی سیکوینس کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت ہے. تو سورہ فاتحہ کی آج فضیلت جانیں گے. بچوں اس کا ایک مشہور نام تو یہی ہے سورۃ الفاتحہ، لیکن علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اس ایک سورت کے بہت سارے نام لکھے ہیں، کیونکہ اس ایک سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی برکات ہیں، تو ہر فضیلت کو دیکھ کر، ہر برکت کو دیکھ کر الگ الگ اس کے نام کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں. اس سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الشفا. کیا نام ہے؟ شفا. کہ اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مریضوں کو شفا عطا فرماتا ہے. یہ سورت جو ہے شفا دینے والی ہے، لہٰذا اس کو سورۃ الشفا کہتے ہیں. اسی طرح اس کا ایک نام ہے سورۃ الشافیہ، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مریضوں کو شفا عطا فرماتا ہے. تو ایک حدیث پاک سنتے ہیں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے سنن دارمی کی. چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے. سبحان اللہ. کوئی بھی مرض ہو، اللہ پاک ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے، لیکن مرض آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا شاندار فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی کیا ہے؟ دوا ہے. اس سورت کا نام شافیہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے کہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. سبحان اللہ. اچھا بچوں یہ وہ سورت ہے کہ جس کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور اس سورت کے اگر ہم مضمون کو دیکھیں، اس کا اگر ٹرانسلیشن ہم دیکھیں، ترجمہ کریں، تو اس میں بھی بڑی پیاری دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یا آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ خلاصہ بنے گا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ اس سورت میں بھی دعا کا ذکر ہے اور اس کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر 100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 100 اگر 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا اسی طرح ایک اور وظیفہ ہم سورہ فاتحہ سے متعلق جانتے ہیں، بڑا پیارا وظیفہ ہے. پیارے بچوں فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان، نماز فجر کی جو فرض سے پہلے 2 سنتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرض پڑھنے سے پہلے یہ ٹائمنگ ہوگی. فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے اسے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جلدی اچھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر کسی کو آنکھ میں تکلیف ہے، کوئی مرض ہے، تو اس کی برکت سے وہ آنکھ کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں بار بار قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں جب بھی کوئی مسئلہ ہو، بیماری ہو، تو جس طرح دیگر وظائف کرتے ہیں، دوائی کا استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے، اور اس کو پڑھ کر ہم دم کریں گے تو انشاءاللہ اس کی
बरकतें मिलेंगी। किड्स मत चल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम नूर वाली किताब के तीसरे रिकॉर्डेड सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, जिसमें हम कुरान मजीद से मुतालिक उसमें बयान करदा चीज़ों और अफराद से मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हमारा कुरान। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा कुरान और मैं हूँ कितमीर रज़ा तारिक। इस सेगमेंट में हम कुरान पाक में मौजूद चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि कुरान पाक में किन किन चीज़ों का जिक्र है, और फिर इन चीज़ों के बारे में आपसे इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करेंगे। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जिस चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं उसका शुमार फलों में होता है, और वो है इंजीर। इंजीर को अरबी ज़बान में तीन कहते हैं। आइए इसके बारे में सुनते हैं कि इसका जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है। अल्लाह पाक फरमाता है वत्तीनी वज़्ज़ैतून, तर्जमाए कंजुल इरफान, इंजीर की कसम और जैतून की। प्यारे बच्चों, इस आयत में अल्लाह पाक ने इंजीर और जैतून की कसम इरशाद फरमाई है, इसलिए कि इसमें ऐसे फ़ायदे मौजूद हैं जो अल्लाह पाक की कुदरत पर दलालत करते हैं। इंजीर बहुत उम्दा फल है जो बहुत जल्द हज़म होने वाला है, ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। इंजीर ना सिर्फ हमारे निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त करता है बल्कि हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। इंजीर को जन्नत का फल भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में एक हदीस मुबारका सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजीर खाओ। अगर मैं कहूँ कि ये वो फल है जो कि जन्नत से नाजिल हुआ है तो कह सकता हूँ, क्योंकि जन्नत के फल में गुठली नहीं होती, तो इसे खाओ। सुभान अल्लाह। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इंजीर की पत्तियाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे। इंजीर एक फलदार और सदाबहार दरख्त है, और इस दरख्त की ख़ास बात यह है कि ये ना सिर्फ ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाता है, बड़ा होकर छाँव भी देता है और फल भी देता है, और तो और ये जानवरों को रहने की जगह भी देता है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने इंजीर के दरख्त को ऐसा पैदा फरमाया है कि वो पानी कम पीता है लेकिन फल वैसे ही देते हैं जैसे बाकी दरख्त देते हैं। सुभान अल्लाह। खुश्क इंजीर को खुश्क मेवा यानी ड्राई फ्रूट भी कहते हैं। हदीस पाक में इंजीर खाने की तरगीब भी दी गई है। तो बच्चों, हमें इस जन्नती फल से फ़ायदा उठाना चाहिए और इसको खाना भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इंजीर के बारे में सुना, इसका जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। माशाल्लाह, सेगमेंट हमने देखा जिसमें एक बड़ी शानदार चीज़ का जिक्र किया गया है जो खाने वाली चीज़ है, ठीक है, और उसका नाम क्या है? इंजीर। क्या नाम है? इंजीर। आप लोगों ने खाई है कभी? देखी तो होगी, सब ने खाई भी होगी माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसकी भी बरकत अता फरमाए। ये बड़ा मुबारक फल है जिसका कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया है। तो किड्स मत चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमने अपने प्रोग्राम नूर वाली किताब के चौथे और लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, जिसमें एक एक्टिविटी होगी। यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों को इस एक्टिविटी का हिस्सा बनाया जाएगा और उसके ज़रिए भी हम इल्म दीन सीखने की कोशिश करेंगे। और उस सेगमेंट का नाम है एराब पहचान कर लगाएं। कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी माशाल्लाह, एराब सीखें और लगाएं। दोनों तरफ से एक एक बच्चे को हम सिलेक्ट करेंगे कि जो इस मुकाबले का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। तो ये पीछे जो सेंटर में बैठे हैं, आपका नाम क्या है? माइक पे बताएंगे। अब्दुल राफे। अब्दुल राफे। करेंगे मुकाबला? जी। आ जाएं फिर माशाल्लाह। जी, यहाँ से कौन आना चाहेगा? माशाल्लाह सारे ही आना चाहेंगे। ये फर्स्ट सीट पर कौन है? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। आएंगे मुकाबले के लिए? जी। आ जाएं फिर। जी माशाल्लाह। बच्चों, आपको करना ये होगा, आप स्क्रीन को देखेंगे, आपको एक अरबी का कलमा नज़र आएगा, ठीक है। कुरान मजीद का कोई कलमा होगा और उसको मैं पढ़ूंगा, उसका मैं तलफ़ुज़ करूंगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन में उस कलमे में एक हर्फ पर कहीं ना कहीं एराब नज़र नहीं आएगा, ठीक है। किसी एक हर्फ पर एराब मौजूद नहीं होगा। आपने मेरी आवाज़ के ज़रिए पहचानना होगा कि वो कौन सी हरकत हो सकती है। ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, जज़म है, क्या है, ठीक है।
جو آپ کو سمجھ میں آئے تو سامنے آپ کی باسکٹ موجود ہے, وہاں سے آپ نے اس حرکت کا سیمپل اٹھانا ہے اور وہ مجھے بلکہ کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو پھر چیک کریں گے کہ واقعتاً وہی حرکت ہے جو آپ نے سمجھی ہے یا نہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں آپ دونوں میں سے کون زیادہ درست جواب دیتا ہے. عبدالرافع, آپ کے لیے پہلا کلمہ ہے وَبْعَثْ. یہ دیکھیں اسکرین پر. اب ایک حرف ایسا ہے جس پر کوئی حرکت یا اعراب موجود نہیں ہے, وہ کون سا اعراب ہے جو مس ہے؟ وَبْعَثْ. اچھا ماشاءاللہ, مائک پہ بتائیں گے یہ کیا ہے؟ جزم. جزم کہاں پر آنی چاہیے؟ سے پہ. تے پہ یا سا پہ؟ سا پہ. اونچا بتائیں. سا پہ. سا پہ. چلیں دیکھ لیتے ہیں جناب, دکھائیں. وَبْعَثْ, سا پر جزم ہے, ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ عبدالرافع کا پہلا جواب درست ہے. جی حسین بھائی, آپ کے لیے اگلا لفظ ہے یتلو. یتلو کون سا ایسا حرف ہے جس پر کوئی حرکت یا اعراب موجود نہیں ہے؟ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ نے دکھانا ہے. یتلو. جی حسین بھائی, کون سا اعراب ہے؟ جی کون سا اعراب ہے؟ پیش. کہاں پر آنا چاہیے؟ لام کے اوپر. چلیں دیکھ لیتے ہیں, دکھائیں جناب. لام پر پیش ہے اور ان کا جواب درست ہے. اچھا یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیں, یہاں قاعدہ کون سا لگ رہا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ واو مدہ. کیا کریں گے؟ کھینچیں گے. کتنا؟ ایک الف یعنی دو مقدار. ایک الف یعنی دو حرکت کے بابا کھینچ کے پائیں گے. ماشاءاللہ, ان کا یہ والا جواب بھی درست ہے. جی. عبدالرافع, آپ کے لیے اگلا کلمہ ہے یعلمہم. یعلمہم تھوڑا بڑا کلمہ ہے, تھوڑا بڑا کلمہ ہے, آپ نے پہچاننا ہے کہ کون سی حرکت یا اعراب ہے اور کہاں آئے گا. جی جی مائک پہ بتائیں گے یہ ہے کیا اور لگے گا کہاں؟ پیش. کہاں لگنا چاہیے؟ ہاں پہ. ہاں پہ. یعلمہم. چلیں دیکھ لیتے ہیں جناب. ماشاءاللہ ہاں پر پیش اور ان کا جواب درست ہے. واہ جی واہ, کوئی غلطی نہیں ہے. جی حسین بھائی, ایک بہت بڑا کلمہ آپ کے سامنے آئے گا, عن ملت ابراہیم. عن ملت ابراہیم کون سی حرکت ہے جو نظر نہیں آ رہی اور آپ نے دکھانی ہے؟ جی مائک پہ بتائیں گے. زیر. کہاں پر, کہاں پر لگے گی زیر؟ جی تاکہ نیچے. اوپر نہیں لگ سکتی. نہیں. اگر اوپر لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ زبر. زبر ہو جائے گا. نیچے لگے گی, گول تا کے نیچے زیر لگے گی, دکھائیں جناب. گول تا کے نیچے زیر ہے, ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. آخری سوال آپ دونوں سے ہوگا, غلطی کوئی نہیں ہوئی. عبدالرافع, آپ کے لیے ہے کلمہ فی الآخرتی. فی الآخرتی. زیر. زیر کہاں آنی چاہیے؟ خے کے نیچے. خے کے نیچے, خا کے نیچے؟ خا کے نیچے. خا کے نیچے. اچھا, یہ اس کے دائیں بائیں نہیں لا سکتے ہم؟ نہیں. کیوں؟ حرکت یا اوپر ہوتی ہے یا نیچے. اگر اوپر ہوگی تو کیا ہوگی؟ زبر بن جائے. نیچے لگائیں گے تو زیر. چلیں جناب, خا کے نیچے زیر ہے, دکھائیں. خا کے نیچے زیر, ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. آخری سوال ہے حسین بھائی سے, غلطی نہیں کرنی آپ نے ورنہ یہ جیت جائیں گے. جی اگلا لفظ آپ کے لیے بڑا آیا ہے, لمبا لفظ ہے یہ, لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کون سی حرکت ہے جو موجود نہیں ہے؟ آپ دکھائیں گے. با کے نیچے زیر. اونچی آواز میں. با کے نیچے زیر. با کے نیچے زیر لگائیں گے. چلیں دکھائیں جناب. با کے نیچے زیر ہے اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ یہ مقابلہ بالکل برابر ہوا, ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا, دونوں آگے بڑھ گئے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیگمنٹ اور سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر حاضر ہوں گے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا